آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ گئے تھے آیت نمبر 154 پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بیسک کلیہ اور قاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے جو سمجھایا وہ موت اور حیات کا فلسفہ ہے۔ بیسیکلی شہید کے بارے میں بات کرنا اور شہید کو کہنا وہ زندہ ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ موت پھر کس چیز کا نام ہے۔ ایک عام انسان، اس کی جب روح پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ہم اس کو کفن دفن دیتے ہیں، اور ایک خاص قسم کے پیٹرن کے تحت جو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم ایک خاص قبر بناتے ہیں۔ قبر ہم نے نام دیا ہوا ہے اس گڑھے کو جس میں ہم جو لاش ہوتی ہے، جو میت ہوتی ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب پھر زمین کا یہ کام ہے کہ وہ زمین اس جسم کو گل بھی جاتا ہے اور وہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں، جسم ختم ہو جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اس کے حالات ہیں۔ اب اس تناظر میں موت پھر کس چیز کا نام ہے؟ دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ ان سب کو اٹھایا جائے گا اور سب کے سب اٹھ جائیں گے۔ تیسری طرف یہ بھی بات ہے کہ قبروں میں جو گناہگار ہیں ان کو عذاب بھی ہوتا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کو ثواب ہوتا ہے، ان کی قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں، کھلی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک فلسفہ بیسیکلی موت اور حیات کا، یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جسے مردہ سمجھتے ہیں بعض اوقات وہ مردہ نہیں ہوتا، یعنی ہمارے نزدیک وہ مردہ ہے لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اس کے مرنے کی، اس کے اس جہان سے کوچ کرنے کا وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے، وہ ایک سٹیپ ہوتا ہے۔ یعنی ایک سٹیپ کے تحت جب وہ عالم ارواح میں تھا، تب جب اس نے برتھ کیا، جنم لیا، تو وہ اس دنیا میں آیا۔ اب اس سے پہلے بھی وہ موجود تھا، عالم ارواح میں موجود تھا، تو اس کا یہ انتقال ہے، یہ سفر ہے۔ یہ دنیا میں آیا، اس نے یہاں پہ پھر معاملات کو کیا، پھر اس کے بعد وہ آگے چلا گیا۔ تو یہ ایک بیسیکلی سفر ہے کہ جو قیامت تک کے لیے کرنا ہے۔ ہم اس کو مرنا کہہ دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ زندہ اب نہیں رہا، لیکن اس کے اندر کے کیا معاملات ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہاں عذاب بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں ثواب بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی احادیث واضح ہمیں بتاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے ہیں تو فرمایا کوئی گرین ٹانی، یعنی وہ سبز کوئی ٹانی لیتے ہیں، قبر پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے دیگر بہت سارے واقعات بھی اور احادیث موجود ہیں۔ یہاں جو بالخصوص بات کی ہے وہ ہے شہداء کے بارے میں۔ شہداء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بمنزلہ، یعنی جیسے انبیاء کے اجساد کو بھی زمین نہیں کھاتی، اسی طرح سے یعنی انبیاء کی فضیلت ہے کہ ان کے اجسام جو ہوتے ہیں، ان کے اجساد جو ہوتے ہیں، ان پر زمین بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح بمنزلہ اسی کے ہوتا ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی موت نہیں آتی۔ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ رزق کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں ان کی زندگی کا شعور آ ہی نہیں سکتا۔ باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کیسے کھا پی رہے ہیں اور کیسے وہ معاملات کو کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے، جو ہم نے اپنے ادراک سے، اپنی عقل سے، فہم سے، سوچ سے جس چیز کو کھانا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جس چیز کو ہم نے یہ کہ زندہ رہنے کی ضروریات ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کی ریکوائرمنٹس ہی ساری چینج ہوں،
کہ جو قبروں میں زندہ ہیں تو وہ کیسے زندہ ہیں، قبروں میں عبادتیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں، ان کے وضو کا بھی کوئی نظام ہے یا نہیں، ان کے غسل کا کوئی نظام ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو وہ بیس کرتی ہیں. تو پھر اسی طرح سے شہید کے بارے میں خصوصاً فرمایا کہ یہ انہی کی منزل. اب اس سے جو ایک اور کلیہ اور قاعدہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت کو پا لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم اور وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُون کا کلیہ اور قاعدہ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی اسی طرح سے زمین کشادہ کر دی جاتی ہے، اور وہ کشادگی سے کے ساتھ وہاں زمین کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک روایت تو ایسی بھی ہے کہ جس نے وہاں صحیح جواب دیا تو اس جواب کے نتیجے میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو ابھی سے عذاب شروع کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہرحال ایک سوال کا جواب مجھے بھی نہیں ملا، میں آج چھوڑ رہا ہوں، کل میں کوشش کروں گا کہ وہاں اس پہ مطالعہ کر کے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. وہ یہ ہے کہ جو مسلمان پیچھے مر چکے ہیں تو اگر ان میں کوئی گنہگار ہے تو اس کو عذاب سٹارٹ ہو چکا ہوگا، عذاب ہو رہا ہوگا، یہ احادیث مبارکہ میں ہے. اور جو لوگ نیکوکار تھے ان کے لیے ثواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہو. تو اب جو 1400 سال بعد وفات پائیں گے، 1400 سال بعد مریں گے، یا اس کے بعد قیامت تک مریں گے، یا جو قرب قیامت میں مریں گے، تو ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہے ثواب کا بھی اور عذاب کا بھی. یعنی یہ پیچھے ان کی نیکیاں زیادہ ہو چکی ہوں گی، ان کا ثواب کے معاملات زیادہ ہو چکے ہوں گے، جو دوسرے ہیں تو ان کے وہ معاملات زیادہ ہو چکے ہوں گے. تو عدل کا جو ایک نظام ہے وہ قائم نہیں رہتا. بہرحال یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، میں کل انشاءاللہ اس پہ ریسرچ کر کے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. آپ سے بھی میں یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ کو کسی وجہ اس کی پتہ ہے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اب اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے، یہ مومن کی موسٹ ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، جو مومن ایماندار ہوتا ہے اس سے متعلق یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی جو دین کی راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، ایمان کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اس کی راہ میں کس کس طرح کی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، اس کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے. جو آپ اس کو یوں سمجھیں اور سوچیں کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات پیش آئے. سب سے پہلی بات کہ اس میں جو یہاں تفسیر منہاج القرآن میں آپ کے پاس PDF ہوگا، وہاں اس کو اوپن اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. 5 چیزیں انتہائی اہم اور امپورٹنٹ بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز اسی آیت کریمہ میں وہ ابتلا بالخوف ہے. ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، آزمائش. اور ابتلاء انبیاء یہ ایک مشہور ٹرم ہے جو انبیاء کی آزمائش کے سلسلے میں بولی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے. پہلی چیز ابتلا بالخوف، خوف کے ساتھ ابتلا، یعنی اتنا خوف و ہراس ہو جائے، اتنا خوف پھیل جائے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو کہ ان کو آزمایا جائے کہ وہ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، وہ کس کا خوف اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، کیا وہ عوام الناس کا خوف اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں یا وہ اللہ رب العزت کی ذات کا خوف ہی رکھتے ہیں. تو خوف کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں. اگر انبیاء اس چیز سے دستبردار نہیں ہے، اگر انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا جاتا تو عام انسان جو دین کی راہ میں چلنے والا ہے اس سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ دین کی حقیقی روح اور حقیقی راہ پر چلے گا تو اس کو رکاوٹیں نہ آئیں، اس کی ابتلا اور آزمائش نہ ہو. یقیناً ابتلا بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں آپ سب کے لیے. آپ قرآن مجید کا علم سیکھ رہے ہیں، جس قدر ممکن ہے تفسیر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن مجید کے احکام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو سیکھتے سیکھتے کئی قسم کی پریشانیاں فیس کرنا پڑ سکتی ہوں گی. یعنی کسی کو گھر کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، کسی کو اس کے یعنی معاملات اس کے گھر میں اس طرح سے نہ ہوں، معاشرے کے لیول پہ پریشانی ہو.
یعنی یقیناً آپ خواتین ہیں تو اس میں کئی لوگوں کو یہ پریشانی ہو کہ پڑھانے والے وہ مرد ہیں، چونکہ معاشرے میں تو یہ بھی ایک کانسیپٹ اسی طرح سے پایا جاتا ہے، عورتیں ان کے پاس پڑھ رہی ہیں، تو اس طرح کے بے شمار مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ پھر شیطان کی طرف سے رکاوٹیں آ سکتی ہیں کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو پڑھنا اس حوالے سے بھی چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کا ذکر کرنے میں فرمایا سب سے پہلی بات کہ وہ خوف دلایا جاتا ہے، خوف کے ذریعے سے کہ یہ اگر ایسا کرو گے تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گی۔ تو اس طرح کا خوف، گھریلو پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، اپنے ہی رشتہ داروں کی پریشانیاں، تو یہ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اگر دین کو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خوف کا پہلو پایا جاتا ہے، اور خوف کے ذریعے سے جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد اللہ ہیں، عباد الرحمان ہیں، جو ان کو ان کی منزل اور مقصد سے ہٹانے کے لیے ان کو آزمایا جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ابتلا بالجو، یعنی آزمانا ہے جو کے ذریعے سے۔ جو کیا ہے؟ وہ ہے فقر و فاقہ، یعنی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، مال نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دوسری یہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ میرا بندہ اس حالت میں کتنا صبر کرتا ہے، کتنا اس کے پاس چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس ابتلا میں وہ یعنی اس سے تمام چیزیں وہ لے لی جاتی ہیں، کھانے پینے اور ان اشیاء جو انسان کی موسٹ امپورٹنٹ ضرورتیں ہیں ان سے وہ دور ان سے کر دی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آزمایا جاتا ہے اور اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی فقر و فاقہ کی صورت ہے تو وہ یہ نہ سمجھے اور یہ سمجھ کے اللہ کا ذکر کرنا بند نہ کر دے کہ کیا میں ہی بچا تھا ایسی صورتحال کے لیے، دنیا میں اور لوگ نہیں تھے؟ نہیں، اس کو تو اللہ رب العزت کی وہ رحمت سمجھے کہ اللہ کا خاص کرم اور رحمت ہے آپ پہ کہ اس نے آپ کو اس صورت میں، اس حال میں آزمائش کے لیے یاد تو رکھا، یعنی اس نے آزمانا چاہا اور تمہیں اپنی بارگاہ سے تو دیا، اپنی بارگاہ میں تو رکھا، یاد تو رکھا، تو اس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیا بندے تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اللہ کو ہر حال میں یاد کرو، خوف کے حال میں، جو کے حال میں، تو یقیناً وہ رحم فرمانے والا ہے، برکتیں دینے والا، برکتیں دے گا، رحم فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ پھر اسی طرح سے تیسری جو چیز ہے وہ ابتلا بنقص الاموال، کہ مال میں نقصان کے ذریعے سے آپ مالدار ہیں اس میں نقصان کر دے تو اس صورت میں آزمائے گا کہ میرا یہ بندہ کہاں رلائے کرتا ہے، کیا میری ذات پر توکل اختیار کرتا ہے، کہاں کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بھی آزمائے گا اور آزماتا ہے، مال میں نقصان ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے اگلی جو چیز کا ذکر کیا وہ ہے ابتلا بنقص الانفس، کس سے؟ کہ اہل ایمان کو جانی نقصانات کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی موسٹ قریبی سہارا ہے، موسٹ قریبی سہارا ہے، والد کا جوان بیٹا ہے، اسی طرح سے والدہ کا جوان بیٹا ہے، عورت اس کا خامند ہے، اسی طرح سے اور خامند کے لیے عورت ہے۔ تو یہ جتنے موسٹ امپورٹنٹ اور قریبی رشتے ہوتے ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان کا دور ہو جانا، ان میں سے کسی کا بکھر جانا، دور چلے جانا، فوت ہو جانا، چھوڑ کے چلے جانا، تو کبھی کبھار جان کے ذریعے سے، ذاتی جان کے ساتھ ساتھ دیگر جہاں انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، جہاں انسان کی محبت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس۔ پھر اسی طرح سے ابتلا بنقص ثمرات، اہل ایمان کو دیگر دنیاوی نعمتوں کے نقصان کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اب اسی طرح سے جو اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کے نقصان کے ذریعے سے، اس نعمت میں کبھی نقصان ہو جاتا ہے، وہ چھن جاتی ہے، تو کیا بندہ اللہ رب العزت سے شکوہ کرتا ہے یا اس کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کے تحت شکر ادا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے اس موقع پہ بندہ؟ تو اس بندے کو اللہ رب العزت اس طرح سے آزماتا ہے۔ یہ اصول اور کلیہ ہمارے لیے بیان کیا کہ ہم نے اس میں کیا قدم اٹھانا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان طریقوں سے آزماتا ہے۔ اب یہ طریقے تمام زندگی پر محیط ہیں،
کوئی ڈائمینشن، کوئی ابتلا، کوئی آزمائش ان 5 کلیوں سے باہر نہیں. یہ قرآن مجید کا اصول ہے، مسلمہ اصول ہے. ان 5 چیزوں کے اندر ہی آئے گا. بنیادی جو مقصد ہے، بنیادی جو چیز تو اللہ رب العزت بیسیکلی آزماتا ہے، اور آزماتا ہے اس میں پورا رہنا ہے، شکر ادا کرنا ہے جو بھی حالات ہوں. تو یہ ہم نے 5 کلیات اور قواعد پڑھے. اب ان قواعد میں سے جو پہلا قاعدہ ہے بالخوف، بالجو، بالاموال، بالانفس اور بالثمرات، یہ سارے کے سارے قاعدے اور کلیے ایک عام مؤمن پر بھی اپلائی ہوتے ہیں. اب جس قدر عام مؤمن اپنے عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اپنی منزل پر نگاہ رکھے گا، اپنے مقصد پر نگاہ رکھے گا، تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اور اس میں مدد مانگنی ہے اللہ رب العزت سے، صبر کے ذریعے سے اور صلات کے ذریعے سے، اللہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ جڑ جانے سے، معرفت الہی حاصل کرنے سے. تو اس میں استقامت ملے گی. اللہ کو یاد کریں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں. ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، ہر حال میں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ کا نام لینے، اللہ کو یاد کرنے کی کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں. تو ہر معاملے کے آغاز میں، اس کے درمیان میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اسی پر توکل کریں. جب اللہ رب العزت پر توکل کر لیا، پھر کون سی مدد کسی انسان کی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی کسی کی مدد. توکل اگر آپ کا اللہ رب العزت کی ذات پہ قائم ہے تو، ادروائز ضرورت پڑتی ہے تو انسان کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے. اگر توکل اللہ رب العزت پر ہو، ان مشکلات اور پریشانیوں کی حالت میں بھی رب نہ بھولے، اللہ نہ بھولے، تو وہ انسان کامیاب ترین انسانوں میں سے ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 156، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اب یہ ان لوگوں کا شیوا ہے، شعار ہے کہ جن لوگوں پر مصیبت پڑتی ہے، جن لوگوں پر یہ ابتلا اور مصیبتیں آتی ہیں، جو 5 قسم کی مصیبتیں میں نے آپ سے شیئر کی قرآن مجید کی آیت کے ضمن میں، اللہ رب العزت نے جن کا حکم دیا اور فرمایا، ان مصیبتوں میں، ان ابتلا میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد چاہنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ ترین کلیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یعنی ان کے نزدیک کوئی چیز میں بھی، کسی چیز میں بھی کسی اور کا تصرف نہیں ہے، کسی چیز میں بھی کسی اور کا تصرف نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت ہی کا تصرف ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے. یہ ان کے ذہنوں میں بات کلیئر ہو جاتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ پڑھتے ہیں کلمہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہر چیز اور ہر مال دولت اسی کی طرف سے ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے. پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ میں اولئک علیہم صلوات، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے. اب جو فرمایا تھا قاعدہ اوپر بیان کیا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس میں فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں. یعنی انہوں نے اللہ رب العزت پر توکل کیا، ہر چیز پر اللہ رب العزت کو قادر مطلق جانا، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا کہتا ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں. اب پھر وہ رحمت کے حصار میں چلے جاتے ہیں، اب وہ رحمت الہی کے دامن میں چلے جاتے ہیں، اب ان سے کوئی خوف نہیں رہتا
نہ مال کا خوف، نہ اولاد کا خوف، نہ اپنی نفس اور جان کا خوف، کسی قسم کا خوف ان پہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کا اللہ ہو جائے انہیں اس دنیا میں کون ہلا سکتا ہے؟ کون ہلا سکتا ہے انہیں اس دنیا میں؟ کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اب آپ اس آیت کریمہ پر اگر غور فرمائیں تو یاد کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر چیز کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھو، جو کچھ کرو اللہ کو یاد رکھو، جیسے حالات ہوں، جیسا ماحول ہو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ جب اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے تو بدلے میں وہ پھر رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں، رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں کہ جس کے بدلے میں اللہ رب العزت پھر جنت دے گا اور نعمتیں دے گا جتنی اس نے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی نہیں ذکر کی، کیا پتا وہاں کیا ہے۔ کچھ تو ذکر کر دیا، ہم تو اسی پہ مطمئن ہو گئے، کیا پتا اس جہان میں، اگلے جہان میں، قیامت کے روز مومنوں کے لیے اور کون کون سی شانیں ہیں، کون کون سی شانیں ہیں، اور بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا، اس سے بڑا اور انعام کیا ہوگا؟ یعنی قیامت کے روز کہا جاتا ہے کہ 120 صفحیں ہوں گی، کل 120، جن میں سے 80 صفحات وہ امت محمدی کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی۔ ایک کمپیریزن آپ یہ بھی کریں کہ جتنی امتیں پہلے ہیں، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان میں سے، اور بالخصوص جو مشرکین نہیں بلکہ یہود اور نصارہ، ان دونوں میں سے دیکھیں تو کتنی کتنی امتیں ہیں، یا اس سے پہلے چلے جائیں تو کتنی کتنی امتیں ہیں، کتنے کتنے لوگ ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہی ہے کہ ان کی امت اس قدر وسیع ہے، اس قدر زیادہ ہے، اور روز قیامت بھی 120 صفوں میں سے 80 صفیں انہی کی ہوں گی، 80 صفیں انہی کی ہوں گی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے سارے انعامات ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کی امت میں ہم آئے، اور آپ کا آنا، اس جہان میں تشریف لانا، یہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس نعمت کا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں دین پر پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین پر پیدا کیا۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی بات ہے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ یہ پھر یہاں پہ منزل کا یقین دلایا جا رہا ہے، منزل کا یقین دلایا جا رہا ہے، نتیجہ خیزی کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ نتیجہ بہر طور نکلے گا۔ جو کوئی بھی کوشش کرے گا، اس پہ جتنی بھی ابتلا، پریشانیاں اور مشکلیں آئیں، ان کو برداشت کر کے آگے جائے گا، اس کے لیے نتیجہ بھی بتا دیا، اس کی ضمانت دے دی، کیا کہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ ہونا منزل کا بھی بتا دیا کہ یہ لوگ منزل پر پھر پہنچنے والے ہیں۔ کون سی ایسی کتاب ہے، کون سا ایسا دین ہے جو اس قدر نتیجہ خیزی کی ضمانت دے کہ نتیجہ ہر صورت نکلے گا؟ کوئی نہیں ہے سوائے دین اسلام کے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، میرے اور آپ کے آقا کے چہرے والضحیٰ والے پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان والے۔ آپ کا کرم ہے، بالخصوص آپ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہدایت یافتہ ٹھہریں گے اور ہدایت پائیں گے۔ اگر اس راستے پہ چلیں گے، راستے میں آنے والی رکاوٹیں، کٹھن مشکلات، مراحل سے گزریں گے، تو ہی ہم کندن بنیں گے، تو ہی کندن بنیں گے۔ تو چاہیے یہ کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ تو اس آیت کریمہ میں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ
کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ بڑی اہم آیت کریمہ ہے، بیسیکلی فقہ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہاں پہ، اور ہمارے ارکان میں سے ایک رکن اور اہم ترین رکن وہ حج ہے، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا سلسلہ اور ربط اس کا یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا جب حکم دیا تھا تو اس پر مزید اعتراضات آئے تھے یہودیوں کی طرف سے۔ ان اعتراضات کے جواب دیے اللہ رب العزت نے، ان جوابات پر مشتمل یہ پیچھے والی آیات ساری ہیں۔ چونکہ اس سے مسلمانوں کو رنج ہوا، تکلیف پہنچی، تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے کیا کیا، انہیں نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تلقین فرمائی، اور اس سے ملتے جلتے یعنی کلیات اور قاعدے جیسے فذکرونی اذکرکم والے، تو یہ سارے کلیے اور قاعدے بیان فرمائے اللہ رب العزت نے اس معاملے کے پیش نظر۔ پھر اسی طرح سے کیونکہ اس سے پہلے نمازوں میں کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم تھا، جیسے ہم نے ابھی اس آیت کریمہ کو پڑھا، اس سے پہلے تو کعبہ کو قبلہ بنانے کا جو حکم تھا، اور اب حج اور عمرہ کے ذریعے کعبہ کی زیارت اور اس کے گرد طواف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کعبہ کی زیارت اور اس کے گرد طواف کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سے پہلے صبر کا حکم تھا، اور صبر کرنے میں نفس کو مشقت اٹھانی پڑتی تھے، اور اب حج اور عمرہ کا ذکر کیا، اس میں جسم کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، یعنی وہاں نفس کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے صبر کے دوران، اور یہاں حج اور عمرہ میں جسم کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، چونکہ اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو فرائض واجبات ہیں، اور اس کے جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ممنوع ہیں، ممنوعات جو ہیں، وہ ایک بھاری چیز ہے، اس کے ذریعے سے جسمانی اور فزیکلی طور پہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اس لیے بھی پھر اسی طرح سے اس سے چند آیات پہلے جو تھا وہ کعبہ کے بنانے کا ذکر تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور وہ کعبے کی انہوں نے تعمیر کی، پھر کعبے کی صفائی کی، تو اب اور پھر اس کے بعد طواف کا ذکر تھا، لیکن طواف کی تفصیلات بھی اب یہاں پہ آ رہی ہیں کہ وہاں کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ حج کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طواف بھی کرنا ہے، اعتکاف بھی کرنا ہے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور یہاں اس کا حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر تھا پچھلی آیات میں کہ ہمیں مناسک احکام حج یعنی بتائیں، تو اب حج اور عمرہ کے احکام میں صفا اور مروہ اس کی صحیح کا حکم جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی صحیح کرنی ہے۔ بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ حج جو ہے وہ ارکان میں سے ہے۔ میں آپ سے کتاب شیئر کر دوں گا، آپ سوالن جواباً انتہائی آسان بک ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن چند چیزیں جو ضروری ہیں میں وہ چاہوں گا کہ میں وہ یہیں پہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہمارے مسلمانوں میں بالخصوص پاک و ہند میں، بر صغیر میں ہمارے بہت سارے طبقات میں جیسے ہم بٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی چیزوں کا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے۔ مناسک حج کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہوتی ہے، عرفات کیا ہوتا ہے، میقات کیا ہوتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، کہاں باندھنا ہے، کہاں نہیں باندھنا، اس میں حلق کیا ہوتا ہے، قصر کیا ہوتا ہے، کیا کروانا ہے، کیا نہیں کروانا، قربانی کب کرنی ہے، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مناسک حج ہیں اور ضروری ارکان میں سے ایک رکن حج کے تمام لوازمات ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ چند پیسے آ جائیں، چند مال اور دولت آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھاگ کے ہم عمرہ کرائیں، لیکن اس میں ہمیں اس کے مناسک آتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ، تو یہ بہرحال ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم اس پر جو ہے وہ عمل بھی نہیں کرتے۔ تو خدا جانے کس قدر کس کا کتنا قبول ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات کہنے کے تو مجاز نہیں ہے کہ کسی کا قبول ہوا، کسی کا قبول نہیں ہوا، لیکن بہرحال ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ان تمام مناسک کا پتہ ہونا چاہیے، اور ان مناسک کا پتہ ہوگا تو ہم
प्रॉपर खुशू और खुदू के साथ अल्लाह की रजा को हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये बुनियादी टूल्स में से, बुनियादी जराए में से है कि जिनके जरिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तमस्सुक इख्तियार करते हैं। तो ये चीज़ें और टूल्स हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचाती हैं। ये वो वाया और जरिया हैं चीज़ें, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है। तो ये वो टूल्स और ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक रसाई हासिल करते हैं और उसकी मारिफत उसको हासिल करते हैं। बहरहाल हज उसमें, और इस आयत करीमा में बिलखुसूस जो सफ़ा और मरवा है, इसको आप समझ लें कि इसके मानी क्या होते हैं। फिर उसके बाद हज पे आते हैं कि सफ़ा और मरवा ये काबा के सामने दो पहाड़ियां हैं, याद रखें। जो काबा है, बैत मामूर, यानी जो जहां पे अब काबा है और काबा की बिल्डिंग है, इसके ऊपर और इस एरिए को बैत मामूर कहा जाता है। बैत मामूर कहा जाता है, यानी इससे ऊपर आसमानों तक जितना दरमियान में फासला है वो सारे का सारा बैत मामूर कहलाता है। और इसमें जो फरिश्ते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, इसका तवाफ करते हैं। और कहा यह जाता है कि 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को तवाफ करते हैं। और जिसकी एक दफा बारी आ जाए उसकी दोबारा बारी नहीं आती, दोबारा बारी नहीं आती। अब इसका आगाज कैसे हुआ, इस तरफ आते हैं। उससे पहले सफा और मरवा के मानी जान लें। दो पहाड़ियां मैंने आपसे जिक्र कर दी। अब सफा के मानी है चिकना और चिकना पत्थर, यानी ऐसा जिसमें चिकनाई हो, चिकना पत्थर। और मरवा से मुराद सफेद और मलायम पत्थर है, सफेद और मलायम। एक और कौल भी है इसमें कि ये सफा के मानी है साफ और खालिस, और मरवा के मानी है छोटे छोटे पत्थर। एक कौल और भी है, वो ये कि सफा को इसलिए सफा कहते हैं कि इस पर हजरत आदम सफीउल्लाह बैठे थे, और मरवा को इसलिए मरवा कहते हैं कि इस पर उनकी इमरातु बीवी, यानी इमरातु उनकी बीवी बैठी थी। तो ये इसलिए इनको इस तरह से कहा जाता है। ये मुख्तलिफ अकवाल हैं बहरहाल इसके बारे में। और दूसरी जो है, आगे जो एक लफ्ज है शाइर, ये शईरत उनकी जमा है, शईरत उनकी जमा है, शाइर, शईरत उनकी जमा है। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद अलामत और निशानी होता है, अलामत और निशानी होता है। शाइरुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की निशानियां। अब ये जो मस्जिद है, नमाज है, नमाज का तरीका है, ज़कात है, ये हज है, और इसी तरह से हज के फिर मनासिक हैं सारे। तो ये शाइरुल्लाह है, बेसिकली ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की अलामात और निशानियां हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की याद में उन पे उनको कायम रखा और हमें हुक्म दिया कि उनके रास्ते पर चलना है। यानी आप तसव्वुर करें कि खलीलुल्लाह हजरत सफ़ीउल्लाह आप जो हैं, आपके कदमैन मुबारक कहीं पे लगते हैं, आप किसी पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, और आप जो है वो दो नफल पढ़ते हैं कहीं पे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप कुर्बानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों के लिए अपने उन बंदों की वो याद फर्ज कर देता है कि वो बंदे कुर्बानी भी करेंगे, वो नवाफिल भी पढ़ेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेसिकली अपने बंदों के साथ तमस्सुक, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए मुसलमानों पर ये अहकामात भी लगा दिया और इनको बता भी दिया। तो अब आते हैं जनाब दूसरी तरफ, वो ये कि हज और उम्रा, इसका लुग़वी माना क्या है। हज का बेसिकली जो लुग़वी माना है उसका माना है कसद करना, याद रख लें, कसद करना। हज का लुग़वी माना है कसद करना, इरादा करना। और इसका शरई माना है कि बैतुल्लाह की ज़ियारत का कसद करना, बैतुल्लाह की ज़ियारत का कसद करना, बैतुल्लाह की ज़ियारत का कसद करना। अब अगली ये बात है कि बैतुल्लाह की ज़ियारत का कसद करना। तो बैतुल्लाह क्या है, मैं ये आपको बता चुका। ये बैत मामूर जो खाना काबा जो मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है, वो एक बिल्डिंग है जिसको अभी एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके गिर्द जो है वो तवाफ करना है, उसकी ज़ियारत करनी है।
اور اس سے میں نے بتایا کہ جو اس کی حدود ہے اس حدود سے اوپر آسمانوں تک وہ سارے کی ساری جگہ بیت معمور کہلاتا ہے، بیت معمور کہلاتا ہے۔ پہلے بھی شاید اسی کلاس میں ذکر ہوا ہے جب ہم نے نزول قرآن کی تاریخ کے بارے میں چند چیزیں پڑھی تھی، تو وہاں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا، بیت معمور کا۔ اب اس جگہ پہ اب اس کی تاریخ کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ کب سے ہے، یاد رکھ لیں کہ فرشتے جو ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین آپ سے کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ جو ہے کہ میں نے آدم کو بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا، تو اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا، جواب دیا ان کو کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے اس بات سے نادم ہوئے، پریشان ہوئے، اور اتنے تضرع انہوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے عرش الہی کا جو ہے وہ چکر لگایا اور عرش الہی کا طواف کیا۔ تو اب وہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آدم علیہ السلام پھر اسی طرح سے طواف کا چکر لگاتے تھے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو آدم علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ مولا جو مزہ اوپر آتا تھا اب نہیں آتا، یہاں نیچے نہیں آتا، فرشتوں کے ساتھ جو طواف میں مزہ آتا تھا وہ اب نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور وہ پہلی دفعہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو 4000 سال پہلے کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا پھر پراپر آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل میں، جن کا ذکر یہاں قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا اور وہ انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تو فرسٹ وہاں سے جو ہے وہ شروع ہوا اور اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، انہوں نے تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو آواز دی، وہ جیسے بھی تھے، کمزور اونٹنیوں پہ تھے، اس طرح کی روایت آتی ہے، تو اس کے ذریعے سے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور طواف کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب اس کی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پہلا مرکز تھا کہ جہاں سے ہدایت ملتی تھی، جہاں سے روشنی ملتی تھی، جہاں سے باری تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں ہمیں چیزیں ملتی تھیں، وہ پہلی جو ہے وہ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ مرکز تھا، رشد و ہدایت کا پہلا مرکز تھا، وہاں سے آگے چیزیں چلتی تھی۔ اب وہ چیزیں چلتی رہیں، درمیان میں لوگوں نے وہاں بت رکھ دیے اور ایک زمانہ گزرا کہ جس دوران وہاں بہت ساری چینجنگز آئیں، حالات تبدیل ہوئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پھر یکسر صورتحال بدلتی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہی بتاؤں گا کہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ 9 جو ہجری تھا اس کو کیا کیا، اس 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں اسلام کے بتائے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 9 ہجری کو پھر جو ہے وہ طواف ہوا خانہ کعبہ کا، وہ طریقے جو جس طریقے سے بتایا ہوا تھا، یعنی حجر اسود سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد 7 چکر جو ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ لگانے ہیں، کہیں سے بھی داخل ہوں لیکن آپ کا چکر سٹارٹ وہ ہوگا، جو طواف آپ کریں گے وہ کریں گے حجر اسود کے جہاں پہ ہے وہاں سے آغاز کے ساتھ، حجر اسود کو استعلام کرنے کے ساتھ۔ اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں، سلام کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے چونکہ رش ہوتا ہے تو استعلام کر لیں، اس سے جو ہے وہ پھر آگے آپ اپنے طواف کا آغاز کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، تو اس میں پھر 7 چکر جو ہے وہ لگانے ہیں۔ اب اس میں ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس مرکز بن گیا، تو پھر اس کے بعد اب ایک اور یہاں انٹرسٹنگ چیز میں بتا دوں، پھر آگے چلتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت تک مشرکین بھی طواف کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی طواف کروایا، مسلمانوں نے بھی کیا، یعنی دونوں پارٹیوں نے طواف کیا اس وقت۔ پھر اس کے بعد سے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے مشرکین کو روک دیا گیا اور وہاں وہ طواف نہیں کرتے تھے، اور اب تک مسلمان ہی وہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ بہرحال
ہم آگے چلتے ہیں اس کے کچھ مناسک کی طرف اور وہ دیکھتے ہیں کہ مناسک کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا یہ فرض ہے، یہ ایک دفعہ کرنا فرض ہے، لیکن صاحب استطاعت پر۔ صاحب استطاعت کیا ہے؟ اگر اس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، اس کی اولاد میں سے تمام کی شادیاں ہو چکی ہیں، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مال بھی اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے اور جا سکتا ہے، تو یہ ضروری ترین امور میں سے ایک امر ہے جس کو انجام ایک دفعہ زندگی میں ضرور بھی ضرور دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں حج کی۔ اس میں پہلی چیز کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسری چیز اس میں آزاد ہونا ضروری ہے، اور تیسری چیز اس میں عقل مند ہونا ضروری ہے، یعنی پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، صاحب دانش ہو، صاحب ادراک ہو اس کے لیے۔ پھر اسی طرح سے بلوغت جو ہے وہ بچہ نہ ہو، وہ بالغ ہو، بلوغت اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح سے حج کی استطاعت رکھنا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو شرائط حج میں سے ہیں، جو حج کی شرائط ہیں۔ میں موٹا موٹا ضمناً آپ کو چیزیں یہ بتا رہا ہوں، آپ ان کی تفصیلات ہیں، میں کتاب آپ سے شیئر کر دوں گا، آپ وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو موٹی چیزیں اس طرح کی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک پورا خاکہ بن جائے۔ حج کا معنی اور مفہوم ہم پڑھ چکے ہیں، حج کا پس منظر پڑھ چکے ہیں کہ کہاں سے، کعبۃ اللہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے شرائط حج جو ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں، اور اس کو ہم نے دیکھی ہیں کہ اسلام، حریت، عقل، بلوغ اور استطاعت، یہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور یہ شرائط ہیں۔ اس کے بعد جو اس کے فرائض ہیں، اس میں پہلی چیز وقوف عرفات ہے۔ عرفات یاد رکھیں یہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ سے کچھ 20 کلومیٹر فاصلے پر ہے مقام۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ، یعنی اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا۔ عرفات کے مقام میں ضرور بھی ضرور رکنا ہوتا ہے، وہاں قیام کرنا ہوتا ہے، وہاں قیام کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک خاص جگہ ہے، خاص جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ رکنا ہوتا ہے۔ عرفات یہ 20 کلومیٹر جو ہے وہ فاصلے پر ہے، جنوب مشرق میں، جبل رحمت کے دامن میں، جبل رحمت کے دامن میں 20 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ وہ مکہ مکرمہ سے خانہ کعبہ سے۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے اس میں طواف زیارت حج۔ تو خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیزوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلی جو چیز ہے وہ واجبات ہیں، یاد رکھیں یہ دو فرائض ہیں، فرض چیزیں ہیں۔ اس کے بعد واجبات میں سے ہیں، اور حج کے واجبات میں سب سے پہلے میقات ہے، یا اس سے پہلے یعنی احرام باندھنا۔ یاد رکھیں میقات یہ حرم کی حدود ہیں، ان حدود میں باہر کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن مقامات سے احرام باندھنا ہوتا ہے، جن مقامات سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں احرام باندھنا ہے اور کہاں احرام نہیں باندھنا، ٹھیک ہے؟ جاتے ہیں ایسے ہی جاتے ہیں، جا کے احرام باندھ لیتے ہیں، اور بزرگوں کو بیسیکلی وہ بالخصوص تو بزرگوں کو، یعنی جب وہ ان کی اولاد کچھ کمانے لائق ہو جاتی ہے تو پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں اور بزرگوں کو وہ بھیج دیتے ہیں بغیر تربیت کے، بغیر تعلیم کے۔ یعنی اس کے روحانی فوائد تو وہ ہیں ہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے کوئی تو روحانی فوائد اور برکات تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ مناسک جس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے متعلق تو پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کس طرح سے مکمل چیزیں ہوں گی؟ نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے میقات، اب کوئی حرم کی حدود میں بھی موجود ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ پہلے باہر آئے گا، پھر وہ حرم کی حدود سے باہر آ کے میقات میں کوئی بھی مقام، یہ 5 مقامات ہیں بیسیکلی، 5 مقامات ہیں، جن میں ایک مسجد عائشہ ہے، وہ قریب ترین مقام ہے میقات کا، قریب ترین مقام ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد پھر وہ حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر ان کا حج اور عمرہ وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے احرام باندھنا، یعنی میقات پہ احرام باندھے گا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا۔
میدان عرفات میں رہنا یہ فرض ہے، کتنی دیر تک رہنا یہ واجب ہے، اور فرمایا وہ نماز مغرب تک رہا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے؟ میدان عرفات میں رہنا اور اس کے بعد وقوف مزدلفہ۔ یاد رکھیں یہ عرفات کے بعد مزدلفہ میں جانا اور مزدلفہ میں قیام کرنا، کچھ دیر ٹھہرنا، یہ ایک نیکسٹ پوائنٹ ہے، کس سے؟ عرفات سے اگلا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مینا۔ مینا میں بھی رکنا ہے، مینا میں بھی رکنا ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں اگلا دن ہونا ہے۔ آپ کا ایک دن گزرے گا عرفات میں، پھر اس سے اگلا دن جو ہے وہ گزرے گا مزدلفہ میں، اور تیسرا جو دن ہے وہ گزرے گا مینا میں۔ تو یہ ترتیب ہے بیسیکلی، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مزدلفہ سے مینا۔ اور مینا، مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمع بیت الصلاتین کیا تھا، یعنی دو نمازوں کو جمع کیا تھا۔ حضور مکہ سے نکلے تو عصر کا وقت جا رہا تھا، پیچھے سے صحابہ نے الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگانا شروع کر دی، تو حضور نے کہا کہ منزل پر جا کے ہی جو ہے وہ ہم نماز پڑھیں گے۔ تو وہاں پہنچ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عصر دونوں کو جمع کیا تھا، اس لیے بھی وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمع بین الصلاتین کیا تھا، تو وہاں پہ رکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اگلا دن جو ہے وہ مینا میں چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ میں دوڑنا، شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا۔ اب مینا کے مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے کنکریاں لے لیتے ہیں اور وہ شیطان کو مارتے ہیں۔ یہ میں اس طرف آتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن پر ہم اوپر ذکر کر چکے کہ ان کے متعلق مختلف اقوال ہیں اس ضمن میں۔ تو یہاں پر صفا اور مروہ ان دونوں پر بھی کیا کرنا ہے؟ ان میں دوڑنا ہے، دوڑ لگانی ہے۔ پھر اسی طرح سے شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا، یعنی شیطان کو مینا میں کنکریاں مارنا، مینا سے کنکریاں اٹھانی ہیں۔ 3 وہ بت بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کو کنکریاں مارنی ہیں، ان بتوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ میں ٹیکنیکل چیزیں میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا، جو فقہی مسائل میں آئیں گی، آگے ذکر آئے گا تو ہم اس میں ٹیکنیکل چیزیں ذکر کریں گے۔ یہاں مختصراً ایک کانسیپٹ ذہن میں واضح کر لیں، پھر اس کے متعلق سوالات بھی ہوں گے اور دیگر چیزوں کو بھی ہم ایڈریس آگے چل کے کرتے رہیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے۔ تو یقیناً انشاءاللہ وہ چیزیں آگے آئیں گی اور ہم اس پہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح سے سر منڈوانا یا بال کٹانا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو حلق کہتے ہیں اور ایک کو قصر کہتے ہیں۔ حلق کہتے ہیں پورے سر کے بال منڈا دینا، اور قصر کہتے ہیں تھوڑے چھوٹے کروانا، یعنی 3 انگلیوں کے برابر رکھنا۔ تو یہ ایک ٹرم مزید بولی جاتی ہے، حلق اور قصر، یعنی سر منڈوانا یا بال کٹانا۔ اور اسی طرح سے جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے احترام کعبہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے طواف کریں گے اور پھر وہ جائیں گے۔ طواف وداع اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ حج سے متعلق چند ایک چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ایسی جو حج کے دوران ہم نے نہیں کرنا ہوتی۔ تو حج میں یہ کام ممنوع ہے، یعنی عمل زوجیت یہ نہیں ہونا چاہیے، بال کاٹنا یہ نہیں ہے، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر اور چہرہ ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، کسی دوسرے محرم کا مونڈنا، سر مونڈنا، اور حل اور حرم میں شکار کے در پہ ہونا، یعنی شکار نہیں کر سکتا، حجامت نہیں کر سکتا، کپڑے سلے ہوئے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ دوران حج سختی سے ممنوع ہے، بالخصوص شکار تو بہت زیادہ ممنوع ہے، تو ممنوع ہے، تو شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو میں نے حج کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہیں اس آیت کے ضمن میں۔ پھر اسی طرح سے آگے ہم چلتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اس میں کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اگلا جو کلیہ اور قاعدہ کہ جو لوگ جن کو پتا ہے حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، وہ اگر اس کو چھپائیں
تو ان کے لیے کیا وعید ہے، ان کے لیے کیا چیزیں ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ڈسکس کیا، بیان کیا اور بتایا۔ پھر اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں تو اگلی آیت کریمہ میں کہ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، جو بھی معافی مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور پھر وہ حق کو بیان کرنے والا ہو جاتا ہے، حق کو بیان کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت اچھا، کریمہ کے ذریعے سے ہم نے جی